شرانگیز سوال ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہمارا ہر عمل اسی میں نے اسٹریٹجی پوچھی تھی، لائے عمل میں آپ کو نہیں کہہ رہا یہ معاشرے میں سوشل میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے. نہیں شرانگیز تو نہیں ہے. میں یہاں تو صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ 26 نومبر کو لاہور میں صورتحال بتا رہے تھے احتجاج میں، تو آپ بھی نہیں آئے، ٹکر تو آپ نے بھی نہیں ماری، لیکن اسٹریٹجی پوچھنا تو حق بنتا ہے. بالکل بنتا ہے، میں جواب دے رہا ہوں اسی لیے بالکل بنتا ہے. لیکن شرانگیز سوال نہیں ہے. وہ غلط لفظ استعمال کیا میں نے اس کو واپس لے. قیادت کہاں ہے؟ اڈیالہ کے باہر یہ کیمپ کیوں نہیں لگاتی؟ ایسی کوئی ہدایت ہمیں نہیں ہے. ہماری گفتگو ضرور ہوئی کل جیل میں، لیکن اس کے بعد ان لوگوں کو، کچھ لوگوں کو خان صاحب نے وہاں سے رخصت کیا. میرے ساتھ تنہائی میں 10 منٹ بشرا بی بی اور خان صاحب کی بات ہوئی. کیا بات ہوئی وہ میں بیان نہیں کروں گا، لیکن مجھے بالکل علم ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں خان صاحب. ان کی مظالم ہوئے وہ تو عوام کے سامنے ہے، سب نے دیکھے، ہم نے رپورٹ بھی کی ہے. آپ کی اس وقت اسٹریٹجی کے آگے چلنا کیسے آپ نے؟ دیکھیں، یہ آپ نے جو سوال کیا اسی نوعیت کا ہے جو بھی وہاں دوست نے کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کیسے. اب اس کا جواب آپ اپنے آپ سے بھی پوچھئے کہ جب ایک ریاست ایک شخص پہ 200 مقدمے بنا دے اور عدالت کو، عدلیہ کو بالکل مغلوب کر دے، نظر آئے کہ عدلیہ حکم کے تحت فیصلے کرتی ہے. ہم نے دیکھا 8 فروری سے پہلے 3 مقدموں میں 2 دنوں میں ان کو سزا دی گئی. تو آپ کے سامنے ایک ایسی صورت آ جاتی ہے جو ایک غیر معمولی صورت ہے. آپ کے سامنے عدلیہ کا راستہ بند کر دیا گیا، آپ کے سامنے جمہور کی آواز کا راستہ بند کر دیا گیا، آپ کے سامنے فسطائیت کے دریا بہا دیے گئے، خون کی ہولی کھیلی گئی، گناہ لوگوں کو مارا گیا. ایسی صورت میں خان صاحب کو جیل سے باہر کیسے نکالنا ہے، یہ سوال ہے. کیا اب ہم حملہ کر کے ان کو باہر نکالیں گے؟ کیا ہم اڈیالہ کی دیواریں توڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم لاکھوں لوگ لے کر وہاں جائیں اور حملہ کر دیں اور اڈیالہ سے خان صاحب کو لے کر باہر آ جائیں؟ دیکھیں، یہ بالکل ایک شرانگیز سوال ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہمارا ہر عمل اسی. میں نے اسٹریٹجی پوچھی تھی، لائے عمل میں آپ کو نہیں کہہ رہا یہ معاشرے میں سوشل میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے. نہیں شرانگیز تو نہیں ہے. میں یہاں تو صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ 26 نومبر کو لاہور میں صورتحال بتا رہے تھے احتجاج میں، تو آپ بھی نہیں آئے، ٹکر تو آپ نے بھی نہیں ماری، لیکن اسٹریٹجی پوچھنا تو حق بنتا ہے. بالکل بنتا ہے، میں جواب دے رہا ہوں اسی لیے بالکل بنتا ہے. لیکن شرانگیز سوال نہیں ہے. وہ غلط لفظ استعمال کیا میں نے اس کو واپس لیتا ہوں. یہ جو سوال ہے، دیکھیں اس سوال میں جو ایک چیز مضمر ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ کم کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ کر سکتے تھے. جو 26 نومبر کو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ آئے، گولی چلی، اور گولی کے بعد جو ہوا، جس طرح ہسپتالوں پہ حملہ ہوا، ریکارڈ تلف کر دیے گئے، لوگوں کے جنازے پڑھائے گئے اور ان کو کہا گیا کہ تم نے کہنا ہے کہ میرا بچہ شہید نہیں ہوا، کہ حادثے میں اس کی جان گئی. تو یہ سب کچھ ہوا. اب اس سب کی ہوتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے نا. ہم نے اب ہاتھ بڑھایا ہے تمام پاکستان کی جو جمہوری قوتیں ہیں یا اپنے آپ کو جو جمہوری قوت کہتی ہیں، ان کو ہم نے کہا ہے آؤ. کیوں کہا ہے؟ اسی لیے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ایسا تاریخ کا لمحہ ہے جب ہمیں سب کو اکٹھا کھڑا ہونا پڑے گا. تو ہم تنظیم سازی بھی کر رہے ہیں، ہم اتحاد بھی بنا رہے ہیں، ہم پاکستان کے طول و عرض میں جا رہے ہیں. سب کا مقصد کیا ہے؟ اس سب کا مقصد عمران خان کی رہائی ہے. عمران خان کی رہائی جو ہے وہ علامت ہوگی کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی ہو گئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو کسی ڈیل کے ذریعے باہر نہ نکالیں. عمران خان کو ہم آئین اور قانون کی بحالی کے ذریعے باہر نکالیں. ایک ایسی تحریک چلے اس ملک میں، اس ملک کے ہر قریے میں، ہر گلی میں، جو آئین کی تحریک ہو، جو قانون کی تحریک ہو. 2 ہی راستے ہیں نا، یا آئینی اور قانونی راستہ ہے، یا ہم گریلے بن جائیں، بندوقیں اٹھا لیں اور ریاست پہ حملہ کر دیں. آپ فیصلہ کر لیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. اس لیے یہ سوال جب ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو میرا جواب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اس وقت عمران خان کی رہائی کے لیے تگ و دو میں مشغول ہے. اس لمحے کا تقاضا ہے، اس تگ و دو کا تقاضا ہے کہ ہم معیشت کا حال بھی آپ کے سامنے رکھیں، ہم جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ آپ میں ہم سب اکٹھے اٹھ کھڑے ہوں اور ہم سب اٹھ کے وہ تقاضا کریں جو میں سمجھتا ہوں تاریخ کا تقاضا ہے، پاکستان کی عوام کا تقاضا ہے. اور اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جا کے گولیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں. کوئی کسی ملک کی سیاست جو ہے وہ یہ نہیں اس پر نہیں ہے مبنی. یہ کوئی گریلا وارفیئر نہیں ہے. جو اس دن گولیاں چلی وہ بالکل غیر متوقع بات تھی. یہ کہنا کہ وہاں کوئی نہیں تھا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ایک سیاسی اجتماع میں آنا، ایک جلسے میں آنا، ایک ریلی میں آنا، اس کے لیے آپ کو کوئی رستم کی بہادری نہیں درکار ہوتی، صرف عزم درکار ہوتا ہے. تو کوئی ایسی بات مانے نہیں ہے کہ ہم وہاں نہ آئیں. لیکن یہ کہنا کہ بچوں آؤ وہاں گولیاں چل رہی ہیں اس میں ہمارے سامنے چلو یا ہمارے ساتھ چلو، یہ کہنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے. تو ہم بالکل ایک لائحہ عمل تیار کریں گے. ہم نے کسی کے بچے کو مروانا نہیں ہے، ہم کسی کے بچے کے خون کو ارزاں نہیں سمجھتے.
ہماری جو بھی حکمت عملی ہوگی وہ شرافت پر مبنی ہوگی. اپنے بچوں کے خون کو ہم بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں گے, ہمارے دل میں ہوگا, اور اس کی بنیاد پر ہم ایک رائے عمل ترتیب دیں گے. مقصد پاکستان کے عوام کی جنگ کو جیتنا ہے, اور وہ جنگ ہم آپ کو جیت کر دکھائیں گے. آپ کے بھائی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے, خود 65 سے زیادہ لاٹھیاں کھائی ہیں, کوئی کھا کے دکھائے, خود شل کھائے ہیں ٹیئر گیس کے, ادھر چھاتی پہ اور گردن پہ. ہمارے 14 سے زیادہ لوگ شہید 26 نومبر کے ہوئے ہیں. 9 مئی کو آپ کا فالس فلیگ آپریشن ہوتے ہیں, ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کوئی پوچھتا نہیں ہے. اس سے زیادہ ہماری لیڈرشپ کے گھر مسمار کر کے رکھتی ہیں. ہر ایک شخص جو یہاں پہ بیٹھا ہے, ہمارے گھروں کو مسمار کر کے انہوں نے رکھا ہے. ان کے ساتھ, ان کی فیملی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے. ہمارے ورکرز کی قربانیاں, اس سے زیادہ قربانی لوگوں نے جان کے نذرانے دی ہیں. کس لیے؟ نظریے کے لیے. وزیر اعظم عمران خان نے قوم کی سوچ بیدار کر دی ہے, نظریہ دی ہے جس کے اوپر ہم لوگ کھڑے ہیں. عمر ایوب صاحب, یہ آپ کی ساری باتیں بڑی درست ہیں, آپ نے تمام چیزیں, میں پہلے سے سوال کر رہا ہوں, سب کو موقع مل رہا ہے, مجھے نہیں مل رہا. اس کے بعد میں آفتاب, وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے اس کیمپ میں آنا ہے, جہاں انہوں نے وہاں پہ کوئی احتجاج کرنا ہے. دیکھیں, ہم اپنے بالکل اپنی سوچ کے مطابق کریں گے. لائے عمل ہمارا جو ہوگا وہ کسی ٹویٹ کے جواب پہ نہیں ہوگا. ہم جو چیز مناسب سمجھیں گے مشاورت کے ساتھ کریں گے. 3 باتیں ہیں میں آپ سے عرض کروں جو ایک شر کے طور پہ شر پسند لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ پھینکتے ہیں. ایک خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, ایک ان کی رضا کے حوالے سے, اور تیسری یہ قیادت کہاں ہے, اڈیالہ کے باہر یہ کیمپ کیوں نہیں لگاتی. ایسی کوئی ہدایت ہمیں نہیں ہے. ہماری گفتگو ضرور ہوئی کل جیل میں, لیکن اس کے بعد ان لوگوں کو, کچھ لوگوں کو خان صاحب نے وہاں سے رخصت کیا. میرے ساتھ تنہائی میں 10 منٹ بشرا بی بی اور خان صاحب کی بات ہوئی. کیا بات ہوئی وہ میں بیان نہیں کروں گا, لیکن مجھے بالکل علم ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں خان صاحب, ان کی کیا خواہش ہے. وہ پارٹی کی لیڈرشپ سے میں نے ڈسکس کی ہے. ایک لائحہ عمل ہم بالکل ترتیب دیں گے, لیکن ایسا ہم ہرگز نہیں کریں گے کہ ہم کسی دیوار سے جا کر ٹکر ماریں اور اس کے بعد اپنا ہی سر پھوڑ کر بیٹھ جائیں. ہم فراست سے اور ایک پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ہمارا احتجاج بھی ہوگا, ہم جلسے بھی کریں گے, ہم گفتگو بھی کریں گے, لیکن ہم کسی کے کہنے پر یا کسی کی شے دلانے پہ کچھ نہیں کریں گے. اس وقت جو گورنمنٹ ہے آپ کے مطابق وہ غیر آئینی ہے, اور آپ کا جو مینڈیٹ ہے اس کو چوری کر کے یہ گورنمنٹ انلیگلی بیٹھی ہوئی ہے. لیکن ابھی تک اس کے باوجود کہ پبلک سپورٹ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہے, آپ اس مینڈیٹ کی بازیابی کے لیے یا اس مینڈیٹ کو واپس لینے کے لیے, عوامی مینڈیٹ کی واپسی کی, کس طرح گھروں کو توڑا جاتا ہے, کس طرح لوگ اغوا ہوتی ہیں, کس طرح چادر چار دیواری کا تقدس نہیں ہے, ہزاروں لوگوں کو جھوٹے مقدموں میں گرفتار, یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اور اس سے بڑھ کر جو چیز ہمیں بالکل تصور میں نہیں تھی کہ عام نہتے شہریوں پر, بچوں پر گولیاں چلیں گی, وہ 26 نومبر کو چلی. اب جب ہم سوچتے ہیں اپنا لائحہ عمل تو یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. عوام اٹھتی ہے. دیکھیں, تاریخ کبھی خاموش نہیں رہتی. یہ تاریخ کا انمٹ اصول ہے کہ جب جبر بڑھتا ہے, جب فسطائیت بڑھتی ہے, وہ بنگلہ دیش ہو, وہ سری لنکا ہو, وہ ٹیونسیا ہو, وہ کوئی جگہ ہو, وہاں پہ ضرور عوام اٹھتی ہے, لاوا ضرور پھٹتا ہے. لیکن اس کو آپ کوئی ٹائم ٹیبل کے حساب سے نہیں کر سکتے. آپ موجود رہتے ہیں, عوام کا ساتھ دینے کے لیے آپ موجود رہتے ہیں, آپ حق کی بات کرتے رہتے ہیں, آپ اصول کی بات کرتے رہتے ہیں, اور عوام کو کہتے ہیں کہ ہم موجود ہیں, ہمارے سینے موجود ہیں. یہ ہمارا پیغام ہے, اور وہ وقت آئے گا آپ دیکھیں گے. یہ کہنا کہ وہ اگلے ہفتے کیوں نہیں آپ کر رہے, اس سے اگلے ہفتے کیوں نہیں کر رہے, یہ بچکانہ بات ہے. ہم بالکل ایک لائحہ عمل کے ساتھ کریں گے. دیکھیں, انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ کر دیا تو کسی, پھر میں کہتا ہوں, گولیاں چلائیں اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ پہ حملہ کیا. اس کے نتیجے میں آج آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جو مغلوب ہے. جو ان 6 ججوں نے ہمت کی تھی, تاریخی ہمت کی تھی, خط لکھا تھا, وہ آج بالکل ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے. آگے پیچھے سے جج لا کر جسٹس صاحب بھی بٹھا دیے گئے وہاں پر. معاملہ پھر عدالت میں ہے. تو جو کچھ اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے, یہ ریاست کی مکمل طور پر کر دیا. جی, انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ بالکل بات کیجئے اور آگے بڑھنے کی بات کیجئے اور اکٹھے آگے بڑھنے کی بات کیجئے. اور بات یہی کرنی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ یہ فرض ہے ہمارا, ان کا فرض ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام کی جنگ لڑیں. سلمان صاحب, یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ قرض واپس آئے ہیں یا پیسے ملے ہیں تو اس پر شادیاں بجائے جا رہے ہیں. 25 اکتوبر 2018 کو جب سعودی عرب نے پیکج دیا تھا تو خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا تھا. پھر 2019 میں جب IMF نے قرض دیا تو اس وقت بھی خان صاحب نے شادیاں بجائے تھے اور سب کچھ قرض میں مل گیا. تو
اس وقت اور اس وقت میں کیا ڈفرینس ہے کیا، اور یہ جو ہمارا ایک وتیرہ ہے یہ چینج کیوں نہیں ہوتا ہے اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود؟ دوسرا یہ کہ آج کیا مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام سے بھی رابطہ نہیں کیا؟ میں آپ کا بھائی میں آپ کو آج کیا کہا، آخری کیا تھا، آخری جملہ کیا تھا؟ آپ نے کچھ لپٹ رابطہ کیا جمعیت علماء اسلام؟ نہیں، آج رابطہ نہیں کیا. باقی عمر ایوب صاحب اس وقت بھی وزیر تھے، آج لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، یہ آپ کو بتائیں. میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں جی، جو آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ غلط اعداد و شمار آپ دے رہے ہیں، کیونکہ میں خود منسٹر فار انرجی بھی رہا ہوں اور منسٹر فار اکنامک افیئرز رہا ہوں، اور یہ فگرز میرے فنگر ٹپس پہ ہیں. نمبر 1. نمبر 2، پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ قرضے کی ادائیگی زیادہ ہوئی ہے، واپس جو کیے گئے ہیں. نمبر 2. جی ہم نے بھائی جان، میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو قرضہ یا سعودی عرب دیتا ہے وہ آپ کے ڈیولپمنٹل پیکج کے حوالے سے کیا تھا. ہم خود اس وقت میں پاور منسٹر تھا اور ان کی انویسٹمنٹ آپ کی آ رہی تھی، انہوں نے خود اناؤنس کیا تھا کہ وہ بلوچستان میں آپ کے 2 پاور پروجیکٹس میں کرنا چاہ رہے تھے. نمبر 2. نمبر 3 آ جائے، اور اس کے بعد پھر ہماری حکومت جب اس کو ایڈوانس سٹیج پہ لے کے آئے ہماری حکومت ختم ہوگی. نمبر 3 جو ضروری بات ہے کہ آپ کو یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے کسی سیشن میں آپ آئیے گا، یا جو ساتھی وہاں پہ آج کل بھی ڈسکشن ہوئی تھی، آڈٹ پیراز ہے میرے سامنے ہے، ان ساتھیوں سے لے لیجیے گا. جو آپ نے اس سال قرضے کی ادائیگی آپ نے کی ہے پچھلے 2 سالوں میں، اس کا حجم آپ کا 120 ارب روپے پرنسپل اور انٹرسٹ ری پیمنٹ میں زیادہ ہوا ہے، کیونکہ آپ نے ایکسچینج ریٹ کو مس کیلکولیٹ کیا. اور اس پہ ہم نے باقاعدہ ان سارے اداروں کو کہا ہے کہ جی جنید خان صاحب جو چیئرمین ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اور ہمارے صوبائی صدر ہیں کے پی کے، انہوں نے ان کو سمن کیا ہے کہ وہ آ کے اس کو ہمیں بتائیں. ایک صرف انٹرسٹ اور پرنسپل کی ری پیمنٹ میں حجم 120 ارب روپے سے زیادہ ہوا ہے، اور آپ کا جو قرضہ ری شیڈیول ہوا ہے اس کا حجم اس وقت تک 2930 ارب روپے بنتا ہے، اور یہ اور بھی زیادہ ہوگا. یہ بھی میری بات آپ یاد رکھیں. سلمان اکرم راجہ صاحب، اڈیالہ جیل کے باہر کوئی کیمپ لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ آئیں گے یا مزید جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں لوگ آئیں گے. دیکھیں، کوئی ہم چھانٹی نہیں کرنا چاہتے. جو خود ساتھ چھوڑ جاتا ہے، جو بدنظمی کرتا ہے، وہ کسی کے کہنے پہ کرتا ہے یا اپنی بیوقوفی سے کرتا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن وہ لوگ پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچایا ہے انہوں نے. تو خان صاحب جب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص تواتر سے بدنظمی کر رہا ہے اور پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے ضرور بات ہوتی ہے. جس کسی نے 26ویں آئینی ترمیم میں پارٹی